السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسام دورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسٹیٹ افیئرس۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ان تمام احباب کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے گزشتہ 2 روز کی، کیونکہ میں پچھلے ہفتے کے جو آخری جو 2 دن تھے وہ اپنی ناسازی اتباع کے باعث جو تھا میں 2 پروگرام نہ کر سکا، لیکن اس دوران میں میری غیر موجودگی کو میرے بہت سے دوست احباب اور آپ دیکھنے سننے والوں نے کافی حد تک محسوس کیا، اور اس کے لیے میں بہت آپ کا شکر گزار ہوں، کیونکہ آپ کے میسیجز اور آپ کے جو تہنیتی پیغامات تھے وہ مجھے گاہے گاہے ملتے رہے۔ اور اب جو ہم بات کرنا چاہتے ہیں، سر دیکھیں، کرنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں، بولنے کو بہت سارے الفاظ ہیں، لیکن جب عدلیہ کا نام آتا ہے تو نہ جانے کیوں ایک سرخ فیتہ جو ہے وہ ہمارے سامنے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہمارے اوپر کچھ ایسی قدغن لگائی جاتی ہے یا ہم لوگ قانون کے زیر اثر ہیں؟ لیکن کچھ نہ کچھ باتیں ایسی ضرور ہونی چاہیے جہاں پہ عدلیہ کے اندر بھی کچھ مسائل ہیں، تو میرا خیال ہے ہمیں ان کو بھی اسی طرح کھل کے ان کے بات کرنی چاہیے، ان پر ڈیبیٹ کرنی چاہیے جیسے کہ ہم دوسرے سوشل یا پولیٹیکل ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اب اگر میں بات کرتا ہوں پاکستان کے اندر، تو یہاں پہ جیسے کہ میرے گزشتہ پروگرامز کے اندر یہاں پہ بہت ساری ہم نے اوپنلی ڈسکشن کیا جو ہے ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان اور اس کے بعد ان کے جو پیش رو ہیں ان کے بارے میں، ان کے درمیان میں جو ان کی جو ٹسل چل رہی ہے اس کے اوپر ہماری گفتگو بھی بہت ساری ہوئی، لیکن بہت زیادہ چیزیں جو تھیں ہم نے قانون کے دائرے کے اندر رہ کے بات کرنے کی کوشش کی، کیونکہ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی معاملہ یا کوئی کیس جب عدالت کے اندر موجود ہو تو ہمیں اس پہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب اس کی کوئی ججمنٹ آ جائے تو پھر وہ اوپن ہو جاتا ہے، وہ عوام کی پراپرٹی بن چکا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر ہم کھل کے بات بھی کر سکتے ہیں، فیصلے پر تنقید بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر میں بات کرتا ہوں تو آپ چیف جسٹس آف پاکستان اور ان کے وہ پیشرو جو ہیں جو کہ ان کی سیٹ پہ آنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے درمیان جو ٹسل ہے، سب سے پہلی گفتگو ہم اسی سے شروع کرتے ہیں۔ تو ہمارے اسی دوران میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے جو دوست احباب جو ہیں، ہمارے جو ساتھی ہیں، ہمارے جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور اسٹوڈیو میں سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہے رانا شرافت صاحب۔ رانا شرافت صاحب جو وہ سابق جج بھی ہیں اور وہ رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے، ان کے ساتھ ہمیں اسٹوڈیو میں ہی جوائن کیا ہے طاہر چودھری صاحب نے۔ طاہر چودھری صاحب جو ہیں وہ پریکٹسنگ لائر ہیں، ماہر قانون ہیں، اور لاہور میں ہی وہ پریکٹس کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہوا ہے رفیع اللہ خان نیازی صاحب نے، جو کہ رہنما ہیں تحریک انصاف کے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے کے پی کے سے ہمارے جو دوست، بہت اچھے دوست ہمارے آصف اقبال دادوزئی صاحب نے جوائن کیا ہے، جو کہ سابق وزیر ہیں انفارمیشن کے پی کے گورنمنٹ کے۔ آپ تمام احباب کا، تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ رانا شرافت صاحب، آپ نو ڈاؤٹ ایک پولیٹیکل پرسنالٹی ہیں رائٹ ناؤ، لیکن آپ ایک زمانے میں جو ہے وہ آپ جج بھی رہے ہیں، اور عدلیہ کے آپ تمام انز اور تمام آؤٹس کو آپ جانتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس پوری سچویشن کو آپ کس حساب سے دیکھ رہے ہیں سر؟ السلام علیکم جی، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس فورم پر بولنے کی موقع دیا، آپ نے اس مدعو کیا۔ آپ کا سوال بہت اچھا ہے، اس سوال کو ہمیں تاریخ کے تناظر میں دیکھنا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے بناتے وقت یقینی طور پر شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بھی کچھ مجبوریاں تھیں۔ اس ادارے کی پہلی اینٹ، خشت اول جو ہے وہ غلط ہے۔ پاکستان کی عدالتی نظام میں پاکستان کی سپریم کورٹ اس طرح کا ادارہ نہیں بنایا گیا تھا جس طرح کا ایک وفاقی ملک میں ضرورت تھی۔ صحیح۔ پنجاب کے 10 جج ہر وقت موجود ہوتے ہیں، سندھ بلوچستان کی نمائندگی کم ہے، وفاقی عدالت اس طرح کی ہونی ہی نہیں چاہیے۔ تو سر ابھی آپ نے سندھ سے ڈالے تو ہیں، میں اپنی بات مکمل کروں گا تو آپ کے سوال کا جواب آئے گا۔ جی ہم نے پہلے روز پنجاب کے 10 جج رکھے، اور تینوں صوبوں سے ہر دور میں ایک پنجابی ڈومیسائل کا جج بھی ڈالا، تو 17 میں سے 13 جج ہر وقت پنجاب کے ڈومیسائل کے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایمبیشسنس کریٹ ہوتی ہے نا، لابی بنانے کا ایک ہوتا ہے۔ اب خود اس وقت جو نمبر 2 یا ہمارے آنے والے چیف جسٹس ہیں، وہ ان کا ڈومیسائل پشاور کا ہے، لیکن وہ پنجاب کے چیف جسٹس رہے ہیں اور وہ سپریم کورٹ میں پنجاب کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اب جب ایمبیشس انسان جو سوچتا ہے کہ میرے سے علاوہ تمام لوگ پاگل ہیں، بے وقوف ہیں، آج سے پہلے کوئی جج نہیں بنا، جب آپ کسی نفسیاتی تجزیہ کے بغیر انہیں اعلیٰ عدالت میں جج تعینات کر دیتے ہیں تو وہ سسٹم کا کچھ بھی کر دے۔ میں ایک فاضل محترم چیف جسٹس کی بات کرتا ہوں جو پنجاب کے چیف جسٹس بنے، تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ اعلیٰ عدالت میں تعیناتی کا نظام میں نے میکنائز کر دیا ہے، میں نے ایسا کر دیا ہے۔
मैं अपनी बात नहीं करूंगा, मैं खुद भी उनका मार्गुजीदा हूं, उन्होंने मेरा कैरियर खाया, ये बात मैं आज नहीं करता, लेकिन उन्होंने 14 जज हाईकोर्ट में तैनात किए थे और कहा गया कि पहली बार मैंने बहुत ज्यादा तज्जिया किया है, बहुत एनालिसिस किया है और मैंने ये जज लगाए हैं। 1 साल के बाद उन्हीं की मौजूदगी में जब उन्हीं जजेस के तैनात होने का वक्त आया तो उन्होंने कहा कि 7 जज करप्ट निकले हैं। अच्छा, आप 10-12 साल वकालत करते हो, 10 साल हाईकोर्ट के जज रहते हो, उसके बाद आप चीफ जस्टिस बनते हो, अगर आप 30 साल करियर में लोगों की शनाख्त नहीं करने की अहलियत नहीं रखते तो आप तने तनहा क्यों सिस्टम को बदलना चाहते हो? आपको चाहिए कि कलेक्टिव विजडम को आगे आने दें। बदकिस्मती ये है कि ये एम्बिशियस लोग बगैर किसी नफ्सियाती तज्जिया के आला तरीन फोरम पर पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर फिर लॉबिंग करते हैं। इस लॉबिंग का नुकसान मुल्क को होता है। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी भी ऐसे ही थे और आज के दौर में जो आने वाले लोग हैं उनकी भी ख्वाहिशात कुछ ऐसी ही हैं कि वो अगर आएंगे तो मालूम नहीं क्या कर जाएंगे। हालांकि बात ये होती है कि आपको एक सिस्टम को बनाना है, आपको एक सिस्टम को बेहतर करना है और कानून साजी, आइन साजी, आईनी तरमीम पर हाथ डालते वक्त आपको अपनी ज्यूरिस्डिक्शन को देखना है कि ये ज्यूरिस्डिक्शन पार्लिमान की है। हमें इस कदर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए कि हम दूसरे के दायरा कार में जाकर मुदाखलत करें। ठीक है, ठीक है, आपका सर पॉइंट आ गया। अच्छा सर, देखिए अभी ये जो बात कर रहे थे आप, लेकिन सर इसमें अभी जो आपने बात की थी कि कोई इंसान जो है उसका या कोई भी एक उसका कैलिबर ही नहीं है तो उसको जो है वो इस इतने बड़े ओहदे तक उसको लेके जाया जाता है। तो सर सियासी भर्तियां भी तो सर हम ही करते रहे हैं, वो सियासी पार्टियां ही करवाती रही ना सर को, वो बाहर से तो या भूटान से तो लोग आके नहीं करवाते थे। अच्छा, लफ्ज सियासी बदनाम हो गया ना। अच्छा, मुझे बताएं कौन सा जज इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का किसी भी सियासी जमात का रुकन रहा है? आला अदालती निजाम में भर्ती के लिए नहीं, अब बात पूरी होने दें। आला अदालती निजाम में भर्ती के लिए चैम्बर और रिश्तेदारियां चलती हैं। कोई किसी साबिक जज का दामाद है, कोई किसी साबिक जज का साला है, कोई किसी का बेटा है, कोई भतीजा है। अब तो आला अदालती निजाम में जज साहिबान अपने बच्चों की शादियां इस तरह प्लान करते हैं कि इतने साल के बाद ये जज पंजाब का चीफ जस्टिस बनेगा तो इसकी बेटी मैं ले लूं और मेरा बेटा 45 साल का हो जाएगा तो वो जज हाईकोर्ट तैनात हो जाएगा। सर देखें, तो जब आपने देखें, मैं यहाँ पे कता कलामी माफ सर, मैं ये चीज सिर्फ एक ऐड करना चाहूंगा। तो सर हमने तो वो नज़ारे भी देखे हैं ना कि जब कोई जजेस जो थे वो उन्होंने अपने दामाद की इलेक्शन कैंपेन खुद भी करते रहे हैं और लोगों से भी करवाते रहे हैं। तो वो तो इसलिए सर मैंने कहा था सियासी भर्तियों के, चलो ठीक है सर, आप सियासी को ना लाए ना सर। ये जज साहिबान अपने बच्चों की सियासत खेले तो ये सियासी जमात का कसूर नहीं है। पूरी दुनिया में ऐसा होता है। सियासी जमातें बहुत मासूम है सर। एक बात समझिए, पूरी दुनिया में तैनाती, तकर्री, तबादला और तादीब का निजाम सर एक रियासत के पास होता है। सर मेरा क्वेश्चन ये है, हाजिर सर्विस जज एक इलेक्शन कैंपेन कैसे चला सकता है? मैं सर ये मेरा क्वेश्चन है। उस वक्त ये लोग कहां थे जो आज काजी साहब से डिमांड करते हैं कि फलां काम ऐसे होना चाहिए? सर देखें, अब आप भी तो उन पर डाल रहे हैं। चलो खैर है सर। जी ताहिर चौधरी साहब, सर माजरत, मैंने आपको सवाल आपकी तरफ थ्रो किया लेकिन बाद में मैंने उसको वापस भी ले लिया, तो उसकी सर मैं आपसे माजरत चाहूंगा। जी सर, ओवर टू यू सर। सर काइंडली जरा कमेंट करें और वहीं से उसको रिज्यूम करें सर जहां पे आपने पास किया था। तो पहली बात है कि राना साहब ने बड़ा खुलकर चीज़ बयान कर दी है और यही मेरा ख्याल है बहुत सारी जो खराबियां हैं वो अगर इन्हीं की बात को आगे बढ़ा लिया जाए और उसकी करेक्शन की तरफ, उसकी इस्लाह की तरफ अगर चले जाएं तो बेहतरी हो जाएगी। जजेस की तयनाती का निज़ाम सबसे पहली ख़राबी है। सब मैं कहता हूँ जड़ ही वही है, बुनियाद वही है। मेरिट के ऊपर जजेस की तयनाती हो, पंजाब से लेने हैं, सिंध से लेने हैं, खैबर पख्तूनख्वा से लेने हैं, जहाँ से भी लें, लेकिन एक सिस्टम वज़ा किया जाए। हमारे यहाँ पर जब भी ये जजेस की तयनाती का वक्त आता है तो जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं वकला के, वहाँ से कोई 1-2 बंदे जो हैं वो पुट हो जाते हैं, उनके नाम सामने आ जाते हैं। 1-2 बंदे जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट अपने खपा लेती है। 1-2 बंदे जो हैं वो जो पहले से जो जजेस बैठे हुए हैं, सीनियर जजेस, वो अपने बंदे खपा लेते हैं। मेरिट के ऊपर जो है वो हमें तयनातियाँ नज़र नहीं आती। अगर इस तरह आप अपने जजेस को रखेंगे, अपॉइंट करेंगे तो डेफिनेटली जो सूरत हाल आ जाए कि माजी के जो चीफ जस्टिस हैं उनके बंदे यहाँ पर मौजूद हैं, वो उनकी जो पॉलिसी है वो ज़ाहिर एहसान के तले दबे हुए होते हैं कि मैंने तुम्हें अपॉइंट करवाया था या हमने तुम्हें अपॉइंट करवाया था, तो अब उसी पॉलिसी को टो करो या वो जो गाइडलाइंस मिलती हैं उसके मुताबिक। तो इस निज़ाम को बेहतर होना जो है वो सबसे पहले जजेस की तयनाती का। मौजूदा जो आइनी जो तरमीम है उसमें
ججز کی تعیناتی جو کہ اس پہ سر ہم بعد میں آئیں گے سر، اس پہ ہم بعد میں آئیں گے، جو ہماری جو اس وقت جو آئینی ترمیم کی اگر ہم بات کریں تو اس پہ بات آئیں گے سر۔ میں آپ کا سر پوائنٹ آ گیا، تھینکس۔ رفیع اللہ خان نیازی صاحب ابھی جو یہاں پہ گفتگو ہوئی ہے وہ اس میں رانا شرافت صاحب نے تو بڑا کھل کے کہا ہے کہ جناب سیاسی بھرتیاں یا سیاسی جو ججز ہیں وہ اس قسم کے نہیں ہوتے، لیکن ہم جیسے میرا ایک کویسچن میں نے پٹ کیا تھا اس کے بعد ان کا جواب یہ آیا تھا کہ اس وقت وہ لوگ کہاں تھے جو کہ اب اس وقت قاضی فائز صاحب کے اوپر قسم کا سوال پوچھ رہے ہیں۔ سر دیکھیں، اگر میرا کویسچن سر آپ سے یہ ہے کہ ججز سیاسی کیوں ہو گئے، یا ججز کو ملائن کیا گیا ہے یا معاملات کچھ اور ہیں سر؟ الرحمن الرحیم، شکریہ۔ میں رانا شرافت صاحب کی بات سے کسی حد تک میں اتفاق کرتا ہوں۔ چلیں سر، شکر ہے پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کہیں اکٹھے تو ہوئے نا سر۔ آئی وڈ سے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ایسا میکنزم بنا لیں کہ سول جج بھرتی ہو وہی چیف جسٹس آف پاکستان بنے۔ یہ جو آپ پولیٹیکل انڈکشن ہوتی ہے ججز کی، ڈیفینیٹلی پھر ان سے فیصلے بھی اپنے مرضی کے لیے جاتے ہیں۔ قطع کلامی معاف سر، ایک سپاہی بھرتی ہو کے تو سر وہ آرمی چیف تو نہیں بنتا نا، وہ تو بہت ہی ریئر چانس۔ دیکھیں آپ یہ دیکھیں، یہ جوڈیشری سسٹم ایک نظام انصاف ہے۔ جس ملک میں انصاف نہیں ہے نا وہ ملک، وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ تو اس کے لیے جتنی بھی احتیاط کی ضرورت ہے، جتنا بھی یہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا اس کا میکنزم، یعنی ججز کو بھرتی کرنے کا، میرے خیال میں وہ بہتر رزلٹ دے سکتا ہے۔ پھر یہ نہیں ہوگا یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ اس چیمبر کا ہے، یہ ریلیشن کا ہے، تو رشتے اور چیمبر سے ماورا آئی وڈ لائک ٹو سے کہ صرف اور صرف آپ ڈائریکٹ جج کو بھرتی کریں، سول جج، وہی چیف جسٹس پاکستان بنے۔ نہیں سر، یہاں پہ سر سوری میں پولیٹیکل ڈویژن نہیں ہوگی نا سر۔ رفیع صاحب قطع کلامی معاف سر، میں تھوڑی کریکشن کر دوں سر۔ جیسے آرمی جو پاکستان آرمی جو ہے اس کے اندر ہر صوبے کا کوٹا ہے، وہ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہر صوبے کو اس کو نمائندگی اس کی آبادی کے حساب سے نمائندگی ملتی ہے، کیونکہ وہ وفاق فوج جو ہے وہ وفاق کی علامت ہے۔ اسی طرح اگر میں عدلیہ کی بات کرتا ہوں تو اس کے اندر بھی ہر صوبے کا جو ہے ان کا ایک کوٹا ہوتا ہے، اس کے مطابق جو ہے ان کے ججز کی تعداد کو ان کو لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی وفاق کی علامت ہے ہمارے پاس۔ جو سر ہمارے ادارے ہیں وہ ہماری وفاق کی علامت ہے، ہمارے ادارے انڈیویجول کسی شخص کی علامت نہیں ہے یا اس کے ریپریزنٹیٹو نہیں ہے۔ ابھی جو آپ نے بات کی ہے وہ میرا خیال ہے کہ ڈائریکٹلی اس کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر پا رہی ہوتی۔ جی رانا صاحب آپ مجھے بتائیے گے سر، جو میں نے بات کی سر، کائنڈلی کریکٹ می اف آئی ایم رانگ سر۔ سر میں اس کو تھوڑا سا وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے کہنے کا مقصد ہے کہ ہر پروونس میں سول جج بھرتی ہوگا وہ ہائی کورٹ کے جج تک جائے گا، چیف جج تک جائے گا، سینئر موسٹ جو ہے وہ آٹومیٹکلی چلا جائے سپریم کورٹ میں۔ میں ایکسپلین اس طرح کر رہا تھا کہ آپ اس میں اگر آپ میرٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ کوئی این ایف سی ایوارڈ تھوڑا ہی ہے کہ آپ صوبوں سے فیڈریشن جو ہے بات تو پھر وہی ہو جائے گی نا سر۔ سر پنجاب کی آبادی سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ سول ججز پنجاب۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بات میرے بھائی کر رہے ہیں اور جو بات آپ کر رہے ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بالکل ایک ہی چیز ہے۔ وہ صرف ایک روٹ طے کر رہے ہیں کہ ایک خاص جگہ سے آدمی کو اٹھایا جائے اور آخر تک کمپیٹنسی کی بنیاد پہ چلایا جائے۔ آپ کوٹا کی بات کر رہے ہیں، کوٹا کی بات اس وقت آئے گی جب ہم آئینی ترمیم پہ بات کریں گے کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں صوبوں کی نمائندگی کیوں ضروری ہے۔ جب سپریم کورٹ میں ایک صوبے کی نمائندگی زیادہ ہو گئی، میں مثال دیتا ہوں، ڈی ایچ اے کوئٹہ کا کیس تھا، کوئٹہ کے ہائی کورٹ نے طے کیا اور یہ قانون بھی ایسا ہی ہے کہ ہاؤسنگ کے لیے لینڈ ایکوائر نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے، پبلک پرپس کے لیے، سڑک کے لیے، پارک کے لیے کی جا سکتی ہے۔ تو کوئٹہ ڈی ایچ اے کی ایکویزیشن کو غلط قرار دیا گیا۔ اس پہ سر ہم بعد میں بات کرتے ہیں سر۔ میرے پنجاب کے ججز نے سپریم کورٹ میں اس کو ریورس کیا تو یہ کام غلط ہوا، سر ہم یہ وفاق کے خلاف ہوا۔ اس پہ سر ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں، بالکل اس پہ بات کرتے ہیں سر۔ مجھے بریک پہ جانا ہے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے کیونکہ ہمارے دوست آصف اقبال جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے جے یو آئی کے۔ سر آصف بھائی، سر کرنٹلی مجھے یہ بتائیے کہ ابھی یہاں پہ جتنی بھی ڈسکشنز ہو رہی ہیں تو سر کیا یہاں پہ سپریم کورٹ کے اندر کوئی ایسا جج نہیں ہے جو کہ کے پی کے سے یا بلوچستان سے ایسا ہو جو کہ آپ کے علاقے کے لیے کچھ کام کر سکے، یا وہ تھوڑا بہت ملائن ہو آپ کی جو لوکل پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے لیے؟ سب سے پہلے تو میں حسام بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور 15 منٹ انتظار کرانے کے لیے بس میں اجرا نہیں کرتا۔ بہرحال میں چونکہ قانون کا میں طالب علم نہیں ہوں، لیکن سر میں نے پیورلی پولیٹیکل سوال پوچھا ہے سر آپ سے، مجھے پتا ہے سر آپ قانون کے طالب علم نہیں، میں نے پیورلی پولیٹیکل سوال پوچھا۔ اب سوال کیا تو سنے بات نا،
میں اس کو اس پرسپیکٹو سے دیکھتا ہوں کہ عوام جو ہے اس وقت سپریم کورٹ کے بارے میں یا جج کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے. جی جی اس وقت جو لائبلٹیز ہے مقدمات کی وہ لاکھوں میں کیوں ہے, اس کی آؤٹ پٹ جو ہے مقدمات کی وہ کیوں نہیں ہو رہی. تو میں رسول اللہ خان سے اس حد تک جو ہے متفق ہوں کہ اگر میں ایک بندے کو اپنی پارٹی کا, اگر میرا لائر ہے اور میں اس کو ہائی کورٹ کا جج لگاتا ہوں تو وہ تو ریٹائرمنٹ تک میرا احسان مند رہے گا. تو اس کی کوشش ہوگی کہ وہ ہر جگہ پہ جا کے جو ہے میری پارٹی کے وہ مفادات کا تحفظ کرے. ٹھیک ہے, اس لیے مکمل اوور ہالنگ کی میرے خیال میں ضرورت ہے. اگر یہ اس وقت آئینی تبدیل آ رہی ہے تو ہماری جوڈیشل سسٹم کی مکمل اوور ہالنگ جو ہے اس وقت کی ضرورت ہے. ہم دنیا میں 140ویں نمبر پہ ہیں, اس کو کس طرح ہم امپروو کر سکتے ہیں, یہ سوچنے کی بات ہے. سر قطع کلامی معاف سر, ہم ہر بات پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم 138ویں 139 نمبر پہ 38 سے 139ویں نمبر پر ہے. سر ہمیں شرم آنی شروع ہو گئی یہ لفظ بار بار جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے, لیکن ہماری عدلیہ کو یا ہمارے جو وہ تمام کے تمام احباب جو کہ عدلیہ سے تعلق رکھتے ہیں, چاہے وہ وکلا ہوں, چاہے وہ ججز ہوں, چاہے لوور جوڈیشری ہو, مڈل ہائی کورٹس ہوں یا سپریم کورٹ ہو, ان کو اس قسم کی کسی قسم کی وہ ان کے کان تک نہیں رینگ رہی. سر مجھے میرے ایک جملہ سنیں. آپ نے سوال کیا نا کہ بلوچستان سے یا خیبر پختونخوا سے اس وقت جو ہمارے چیف جسٹس ہیں اس کا تعلق کون سی صورت ہے, لیکن آیا بلوچستان سے اس کا تعلق ہونا, آیا اس کو اس لیول کی جو ہے رسپیکٹ مل رہی ہے, ان کو پذیرائی مل رہی ہے, اسٹریٹ اوے وہ بالکل اسٹیٹ پرسن ہے. لیکن اس وقت جو ان کے سامنے روڑے اٹائے جا رہے ہیں تو بات وہی آ رہی ہے کہ اگر سپریم کورٹ میرا فیڈریشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے تو واقعی اس میں پھر جلت ہونی چاہیے کہ واقعی ہاں یہ تمام صوبوں کا جو ہے وہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. سر مجھے بار بار سر پیچھے سے کہا جا رہا ہے کہ جی ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین آپ لوگ بھی کہیں مت جائیے گا, تمام احباب جو ہے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ابھی ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.